تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و سیدنا و قدوتنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنته الى یوم الدین اما بعد۔ ہمارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کے اس ہفتہ روزہ تعلیمی کلاس کا عنوان ہے تکبر کے اسباب اور تکبر کا علاج۔ 2 ہفتہ پہلے قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کا یا تکبر کرنے والے کا دنیا میں کیا نقصان ہے اور تکبر کی سزا آخرت میں کیا ہے، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اس کا اظہار آدمی کے اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتلایا گیا تھا اور یہ یاد کرانے اور کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ تکبر انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والا بڑا گناہ ہے۔ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تکبر کرنے والے کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے اور تکبر کرنے والا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تکبر کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ تکبر کی وجہ کیا ہے، تکبر انسان کے اندر کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ تکبر کی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں نادانی اور ناسمجھی اور دین اسلام کے بارے میں اکثر جہالت اور نادانی۔ جہالت اور نادانی، دین کی عدم سمجھ، دین کی سمجھ کا نہ ہونا، یہ اکثر بیماریوں اور برائیوں کی وجہ ہے۔ دوسری وجہ بری صحبت، جاہل سماج اور بری صحبت، کیونکہ اکثر انسان سنگت سے، صحبت سے متاثر ہو جاتا ہے اور بری صحبت سے، خاص طور پر بری صحبت کی وجہ سے انسان جب اس کے ساتھی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ متکبر ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں، کڑخوں ہوتے ہیں، تو وہ عادت اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی اسباب میں سے اگر دیکھا جائے تکبر کے تو بہت سارے اسباب ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب دینی یا دنیاوی تعلیم کا ہونا، جس کو علم کہتے ہیں۔ علم چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، جب انسان اللہ تعالی کی نعمت کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے، اور خاص طور پر علماء میں چاہے جس چیز کے بھی عالم ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ غرور اور گھمنڈ آ جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا علم دیا، اچھا ہنر دیا،
اچھی صلاحیت دی تو شیطان کے بہلاوے میں آ کر اپنے سے کم علم والے پر، کم سمجھ والے پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے اس بھائی کو جس پر ہم تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، کم علم دیا ہے، اسی اللہ نے احسان کر کے ہمیں زیادہ علم دیا ہے۔ تو اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر، اپنے ہنر اور ہوشیاری کی بنیاد پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اپنے سے کم علم والے کو حقیر، ذلیل اور چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کو کم پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم زیادہ جانکار ہیں، ہم زیادہ ہنرمند ہیں، تو وہیں پر اپنے سے کم لوگوں پر گھمنڈ اور غرور کرنے لگتے ہیں، اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تکبر اور گھمنڈ کی دوسری وجہ ہے حسب اور نسب میں، حسب اور نسب۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے انسانوں کو مختلف خاندان اور قبیلے میں پیدا فرمایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ پہچان بنائیں، دوستی کریں۔ کسی کو اونچے حسب نسب والے کے ہاں پیدا کیا، کسی کو کم حسب نسب والے کے ہاں پیدا کیا، کسی کو ہاشمی خاندان میں پیدا کیا، کسی کو کسی خاندان میں پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ جسے چاہتا ہے جس خاندان میں، جس حسب و نسب میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات حسب اور نسب، جس کو نسل ہم لوگ کہتے ہیں، یہ انسان کے گھمنڈ اور تکبر کا سبب بن جاتا ہے کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں، ہم وی آئی پی خاندان کے ہیں، ہم خان برادری کے ہیں، یا ہم انصاری برادری کے ہیں، یا ہم پٹھان برادری کے ہیں، یا ہم ہاشمی ہیں، یا ہم قریشی ہیں۔ یہ حسب و نسب بسا اوقات اپنے سے کم والے پر تکبر اور گھمنڈ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حسب و نسب بھی تکبر کا ایک سبب ہے۔ حالانکہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر بندہ مٹی سے پیدا، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہے نا، اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندان میں، مختلف حسب اور نسب میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے سے متعارف ہو اور پہچان کریں۔ اور حسب و نسب پر غرور اور گھمنڈ، اور یہ ہماری یو پی میں خاص طور پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ خان کی ناک ہمیشہ اونچی رہتی ہے، چاہے وہ دل کا کتنا کالا کلوٹا ہو، اندرونی طور پر چاہے جتنا پراگندہ اور گندا ہو، جہاں خان کی برادری زیادہ ہوتی ہے ان کی ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، جہاں انصاری کی برادری زیادہ ہوتی وہاں ان کی ناک بڑی اونچی ہوتی ہے۔ تو یہ حسب و نسب، حالانکہ اگر پتہ لگایا جائے تو کہاں کب کیا آتے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو حسب و نسب، اونچے خاندان والا، اونچے حسب و نسب والا اپنے سے کمتر کو حقیر اور ذلیل اور کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور یہ کسی کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے خاندان میں پیدا کیا، پڑھے لکھے طبقے میں پیدا کیا، حاکم خاندان میں پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی محبت، اپنا احترام، اپنی قدر جن کو ہم نیچا سمجھتے ان کے دل میں زیادہ ڈالنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ وہی لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہی لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں۔
وہی لوگ آپ کی آخرت سنورنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ تو حسب و نسب کی ایک وجہ، غرور اور تکبر کی ایک وجہ حسب و نسب ہے۔ غرور اور تکبر کی تیسری وجہ ہے دنیاوی مالداری، دنیاوی دولت۔ یہ ہم کبھی نہ بھولیں کہ دنیا کے اندر مالداری، یہ اونچے خاندان، یہ اللہ کے یہاں قریبی ہونے کی کسوٹی اور دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، بہت مالدار بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا اللہ میڈیم بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غریب، محتاج، نردھن اور فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، جو علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، جو بندوں کی مصلحتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، وہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے ایسا کرتا ہے۔ تو بسا اوقات مالداری یہ تکبر کا سبب بن جاتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے مال سے، دھن سے، وہ اپنے سے کم مال والے کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر اس پر تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے سے کمتر آدمی سے اپنا بیگ اٹھوا لیں گے، اپنا سامان اٹھوا کے گاڑی پہ لدوائیں گے، لیکن اپنا خود اٹھا کے گاڑی پہ نوکر کے ساتھ لا دیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے وہ آپ کا خادم ہے، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، ٹھیک ہے وہ مال میں آپ سے کم ہے، لیکن آپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، آئٹنگ سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنا سامان اٹھا سکتے تھے، آپ بھی سامان اٹھانے میں مدد کر سکتے تھے، اپنی گاڑی پر لادنے میں۔ چلیں گے 1 کلو کا بیگ لے کر آگے چلنا گوارا نے، پیچھے نائی لے کر کے آئے، پیچھے کوئی حلواہ لے کر کے آئے، کوئی نوکر لے کر کے آئے، ہے نا۔ جوتی بھی اٹھانے ہو، او فلاں جوتی اٹھا لا، وضو کا پانی لے آ، فلاں کر فلاں کر۔ یہ کس بنیاد پر؟ ٹھیک ہے وہ آپ کا خادم ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا نوکر آپ کے یہاں نوکری کر رہا ہے، لیکن اگر غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ یہ کمتر ہے، یہ غریب ہے، تو یہ چیز بری ہے۔ دیکھیے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، ہمارے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے حسب و نسب والے ہیں، اونچے حسب و نسب والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن مسجد نبوی کی تعمیر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان سے زیادہ محنت کر رہے تھے۔ وہ بھی اپنے گردنوں پر، کندھوں پر اینٹ اور پتھر ڈھو رہے تھے، مٹی ڈھو رہے تھے، ہاتھوں میں مٹی ڈھو رہے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ خود اور ترانہ پڑھ رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کی تواضع اور خاکساری اور تکبر سے کس طرح اجتناب اور پرہیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور کبھی بھی کسی بات پر آپ نے مجھے جھڑکا نہیں۔ آپ خادم تھے ان کے، آپ خدمت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول کسی چیز کے بننے اور بگڑنے پر ڈانٹ نہیں لگائی، جھڑکا نہیں۔ دیکھیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری اور تواضع کہ اللہ کے رسول اکرم سے اپنی جوتیاں خود سلتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا، باورچی خانے میں آتے تو میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتے، اور جب اذان نماز کا وقت ہو جاتا تو وضو کرتے مسجد چلے جاتے، ہے نا۔ تو مال کا غرور انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، گھمنڈی بنا دیتا ہے۔
تو مال بھی ایک وجہ ہے۔ تکبر کی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے منصب، پوسٹ اور کرسی۔ منصب اور پوسٹ اور کرسی، چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو یا پرائیویٹ کاروبار ہو، یا سرکاری ادارہ سرکاری کاروبار ہو، ہے نا، جو جس کے اہل ہوتا ہے اسے مقام اور رتبہ اور منصب اور کرسی اور پوسٹ اور مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن آپ کو اگر پوسٹ ملا ہے، مقام ملا ہے، کرسی ملی ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس پر کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ پھلدار درخت اکڑخو نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کرسی مل گئی، ہمیں پوسٹ مل گیا، ہم فورمین بنا دیے گئے، ہم ذمہ دار بنا گئے، تو اپنے سے کم والے پر ہم تکبر کریں، ہم گھمنڈ کریں۔ اور اکثر لوگ کرسیوں کو پا کر کے، رتبے کو پا کر کے اکڑ خوں اور گھمنڈی ہو ہی جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے اکڑ خوں اور گھمنڈی ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ہمارے بغل میں جیل کا ڈائریکٹر تھا، اب وہ ڈائریکٹر نہیں ہے، جیل کا ڈائریکٹر تھا، وہ بڑا صحیح تھا۔ تو جب وردی میں رہتے ہیں تو پہچاننا آسان ہوتا ہے، اور جب وردی اتر گئی تو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے دیر کے بعد دیکھا کہ یہ تو فلاں یار جیل کا مدیر، ہم لوگ جاتے تھے جیل میں درس دینے تو اس کا وہ سب دیکھ کر کے تھرا جاتے تھے، جبکہ ہم مجرم نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سعودی عرب میں ایک چیز ہے، جب تک پوسٹ پہ ہے پوسٹ پہ ہے، پوسٹ سے اتر گئے عام انسان آپ سمجھ جائیں گے، کچھ نہیں آپ کا چلے گا، جو سب کے لیے وہی آپ کے لیے۔ تو یہ جو کرسی ہمیں ملی ہے، جو رتبہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس پہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور اور گھمنڈ۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ قابلیت ہو اس کے اندر، جس کو ہم حقیر سمجھ کر اپنے پوسٹ کی وجہ سے ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر زیادہ لیاقت ہو، زیادہ صلاحیت ہو، زیادہ علم اور ہنر اور قابلیت ہو، زیادہ فنکار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں کتنے فورمین آپ کے ورکشاپوں میں ہوتے ہیں، حالانکہ تجربے میں، حالانکہ ہنر میں، حالانکہ ہوشیاری میں، حالانکہ بات چیت کرنے کے انداز اور طریقے میں پرلے ہوتے ہیں۔ کم علم والے منصب پا گئے کسی وجہ سے، اب وہ باس غرور اور گھمنڈ کے چور ہو جاتے ہیں۔ تو منصب اور کرسی یہ بھی انسان کو غرور اور گھمنڈ بسا اوقات بنا دیتی ہے، الا من رحم اللہ۔ تو یہ علماء کرام نے یہ چند اسباب ذکر کیا ہے غرور اور گھمنڈ کے: علم، مال، حسب و نسب اور منصب اور کرسی۔ اور اگر دیکھا جائے تو بہت ہے، حسن و جمال، باڈی کی پرسنالٹی ہے نا، خوبصورتی بھی کبھی کبھی انسان کو مغرور اور گھمنڈی بنا دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مین یہ ساری چیزیں ہیں جو غرور اور گھمنڈ کے اسباب ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کے شیطان بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گھمنڈ پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے سماج میں بھی ذلیل اور بے عزت نگاہ سے دیکھا جائے۔ کیونکہ یہ بات جانے رکھے، کوئی بھی گھمنڈی جو متکبر ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے،
وہ سماج میں عزت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو غرور اور گھمنڈ سے محفوظ رکھے. آمین. یہ دل کی بیماری ہے. غرور اور گھمنڈ کرنے والا کسی بھی چیز میں وہ سماج میں عزت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ اگر اس کے اوپر اللہ تعالی کی جانب سے کوئی آزمائش یا پریشانی آ جائے تو اس کی مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. اس کے برعکس جس کے اندر خاکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ سماج میں لوگوں کی محبت پاتا ہے، سماج میں اس کی ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نرم خو ہے، خاکسار ہے، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ہر ایک کے وہ کام آنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن تکبر کرنے والا کسی کے کام جلدی نہیں آتا ہے. جس کا اس کے اندر جتنا اس کے اندر تکبر ہوگا وہ لوگوں سے اتنا ہی کترائے گا، اپنی ناک اونچی رکھے گا، نہ لوگوں کی خدمت پائے گا نہ وہ لوگوں کی خدمت کر پائے گا. تو یہ چند اسباب ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسے خبیث بیماری سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو متواضع، خاکسار اور ہر معاملے میں نرم خو بنائے، نرمی کرنے والا اور نرمی تلاشنے والا بنائے. اور یہ بات یاد رکھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالی نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی تکبر کے اپوزٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ تعالی کی رضا کے خاطر، اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالی سے قریب ہونے کی نیت سے جو خاکساری اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، نرمی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندی سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرے گا، رفعت دے گا اللہ تعالیٰ. یہ تواضع کا فائدہ ہے. اور اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ جس معاملے میں نرمی، خاکساری اور تواضع پایا جائے گا وہ معاملہ خوبصورت سے حسین ہوتا جائے گا، خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا. آئیے وقت کے لحاظ سے تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کے بہت سارے علاج ہیں. سب سے پہلا علاج تو یہ ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں تواضع ڈال دے، تکبر جیسی بری عادت سے محفوظ رکھے. آمین. جس کے دل میں اگر تکبر ہے تو پہلے وہ احساس کرے کہ یقیناً میرے دل میں گھمنڈ ہے، کسی بھی معاملے میں میرے دل میں تکبر ہے، عجب ہے، میں اپنی ذات ہی کو لائک کر رہا ہوں، اپنے ہی کو پسند کر رہا ہوں، اور میں مغرور ہوں، میں گھمنڈی ہوں. یہ احساس پیدا کرے، کیونکہ اگر کسی جرم کا احساس اگر پیدا نہیں ہوگا تو اس جرم کا علاج کی ہمیں فکر نہیں ہوگی. ہے بات کی نہیں ہے بھائی؟ اگر کوئی آدمی بیماری کا احساس نہ کرے تو اپنی بیماری دور کرنے کا علاج کرے گا یا علاج کے بارے میں سوچے گا؟ سب سے پہلے گناہ کا احساس ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے اندر کسی بھی معاملے میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے. جب احساس پیدا ہوگا اور تکبر کا جو نتیجہ ہے اس کا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہم اپنے تکبر اور غرور کا ختم کرنے کا علاج کریں گے، انتظام کریں گے، ترکیبیں سوچیں گے. لیکن اگر ہمیں
کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے، تب اس کو بھگانے کی، دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. اور جب کوشش نہیں کریں گے تو بیماری ہمارے اندر، تکبر کی بیماری ہمارے دلوں میں رہے گی، یہاں تک کہ ہمارا دنیا میں جو مقام اور ہونا چاہے وہ مقام بھی نہیں رہے گا، اور آخرت میں اس کی کڑی سزا ملے گی. کیا یہ بات یاد رکھے گا میرے بھائیوں ساتھیوں، کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ بدنی جسمانی بیماری ہے یا دلی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، نفسانی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج، ایسا علاج پیدا کیا ہے کہ جو علاج استعمال کرنے سے جسمانی بیماری بھی اور دل کی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی. اور اگر جڑ سے ختم نہیں ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ بیماری کمزور پڑتی جائے گی. علاج استعمال کرنے سے وہ بیماری کمزور پڑتی جائے گی، دبلی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. چنانچہ وہ بیماری جس کو تکبر کہا گیا ہے، اگر اس کے اندر ہے، کسی کے اندر ہے، تو اسے ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے چند طریقے ہیں. تکبر جیسی خبیث، دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی دل کی بیماری سے بچنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے علماء کرام نے پہلا علاج لکھا ہے. نمبر 1 پہلا علاج کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کے احسان کو، اپنے رب کے کرم اور مہربانی کو پہچانے، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی پہچانے، اپنی اصلیت بھی وہ جانے، رب کو پہچانے، رب کے کرم اور مہربانی کو جانے، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو پہچانے کہ کتنے پاور میں ہم ہیں، اپنی اصلیت کو پہچانے، ہماری اصل کہاں سے ہے، اور یہ بھی جانے کہ ہم اللہ تعالی کے کتنے محتاج اور فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم کتنے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم کتنے محتاج ہیں. اور یاد رکھے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا، قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہوگا. اب اگر انسان اس چیز کو پہچان گیا، جس طرح حق ہے رب کو پہچاننے کا، رب کی نعمتوں کے پہچاننے کا، اپنی اصلیت اور اپنے آپ کو پہچانے کا، اور ہم اللہ کے کتنے نردن اور محتاج اور کتنے فقیر ہیں، جب بندہ اس کو اچھی طریقے پہچان جائے گا، اور جب بندہ اس بات کو پہچان جائے گا کہ تکبر کا انجام، اثر، رزلٹ روز قیامت کیا ہوگا، اس کو بھی اچھی طرح جان جائے گا، تب انسان تکبر سے توبہ کرے گا، تب انسان تکبر سے بچے گا، تب انسان کے دل میں کوئی انسان یا شیطان غرور اور گھمنڈ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو فوراً جان جائے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. دوسرا علاج جو علماء کرام نے تکبر سے بچنے کا لکھا ہے، اچھے اخلاق کو اپنائے، اور اچھے اخلاق میں تواضع، نرمی اور خاکساری یہ قابل تعریف چیز ہے، اور بندہ جتنا ہی تواضع اختیار کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی رفعت اور بلندی عطا کرے گا. اور یہ قطعاً تکبر کرنے والا نہ بھولے، تکبر کرنے والا قطعاً نہ بھولے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی جس نعمت کی بنیاد پر، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ حسب و نسب ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے منصب یا کرسی ہو، جس نعمت کی بنیاد پر آج ہم اپنے کسی بھائی پر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر جو اچھائیاں ہوں ان اچھائیوں سے میں خالی ہوں، اور جن برائیوں سے میں بھرا بھرا ہوں، لبالب ہوں، ان برائیوں سے وہ ہمارا دوست جس پہ ہم تکبر کرتے ہیں وہ خالی ہو. اپنے عیب کی طرف، اپنی کمی کی طرف حقیقت بھری نگاہ ڈالے، اور اپنے عیب اور کمی کی طرف جانوروں کی نگاہ نہ ڈالے. جانوروں کی نگاہ نہ ڈالے کہ جانور کہیں بھی ہری ہری کوئی چیز دیکھا ادھر بھاگتا چلا گیا، جب اسے سونگھا تب پتا چلا کہ گھاس ہے کہ پلاسٹک ہے. جانوروں کی طرح اپنے عیب پر نہ دیکھے. جانور ظاہر پہ جاتا ہے، اوپری حصے پہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نعمتوں سے نوازا ہے، تو جس پر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، جس پر ہم اترا رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہو، جن اچھائیوں سے ہم اور آپ تکبر کرنے والے محروم ہوں. اور ہمیشہ تکبر کے الٹا چلیں. جیسے ہی تکبر اس کے دل میں پیدا ہو فوراً اس کے الٹا چلے. یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی جگہ ہے، تکبر کی آئٹنگ ہے، ہم اسے چھوڑیں گے اور اس سے اچھا تواضع، خاکساری اختیار کریں گے. چنانچہ اگر کسی کے ہاں تکبر آ گیا حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، تو یاد یا کسی کے ہاں تکبر آ گیا قوت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، میجارٹی میں ہونے کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا کسی بھی چیز سے، تو یہ نہ بھولے کہ جو کچھ بھی نعمت ہمیں ملی ہے یہ رب کائنات کی جانب سے عطا کی گئی ہے جو حکمت والا ہے. اور یہ نہ بھولے کہ کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر اتار کر کے اپنا اوڑھنا چاہے گا اللہ اسے ہلاک و برباد کر دے گا. تکبر، کبریائی، عظمت، اس کے لائق کون ہے؟ جس کے پاس جو ہے وہ اس کا ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، اسی کے لائق کبریائی ہے. بلکہ ہمیں جو کچھ ملی ہے نعمت، یہ علم، یہ دولت، یہ حسب و نسب، یہ خوبصورتی، یہ مقام و رتبہ، یہ ہنر، یہ چالاکی وغیرہ وغیرہ، اے فقیر انسان، اے اللہ کا محتاج انسان، یہ تیرا نہیں دیا ہوا ہے، تیرا بنایا ہوا نہیں ہے. کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ تجھے دیا، اور جس پر تو گھمنڈ کر رہا ہے اسے نہیں دیا. یہ احساس اگر انسان کا رہے گا تو یہ احساس انسان کو رب کا شکر گزار بھی بنائے گا، تواضع اختیار کرنے والا بنائے گا، نرمی اختیار کرنے والا بنائے گا، اور غرور اور گھمنڈ سے بچنے والا بنائے گا. اسی طریقے سے تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی جب بھی اس کے دل میں شیطان غرور اور گھمنڈ پیدا کرے، فوراً وہ ان آیتوں کو سوچ لے، جان لے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لے
جن آیتوں میں تکبر کرنے والوں کی سزائیں بتلائی گئی ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا، چنانچہ وہ حق قبول نہیں کرتے. ایک آیت کریمہ ہے کہ کہا جائے گا جہنم کی طرف جاؤ، وہ بئس مثوى المتکبرین، جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. اور آپ نے پچھلے درس میں سنا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، تو نے تو میرے اندر سرکشوں کو، تکبر کرنے والوں کو بھر دیا. اور جنت کیا کہے گی؟ اللہ تو نے میرے اندر نرم لوگوں کو بھر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے جہنم، تو میرا عذاب ہے، میرا غضب ہے، تیرے ذریعہ جسے میں چاہوں گا اسے عذاب دوں گا. تو تکبر کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو تکبر کا انجام وہ یاد رکھے، جب اس کے دل میں تکبر پیدا ہو تو اس کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کسی کی ہمدردی وہ نہیں پاتا، یہاں تک کہ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں پاتا. اگر آ رہا ہے تو دوسرے والے اس سے کترانے لگتے ہیں. ہے بات کہ نہیں ہے؟ ایسے آدمی کے ہاں کوئی شریف زادہ لڑکی بھی نہیں کرتا، ایسے آدمی کی کوئی شریف زادہ لڑکی بھی نہیں کرتا، نہ اسے لڑکی دیتا. ارے کون جائے گا اس کے لڑکوں کو دے، اس کی ناک تو ہمیشہ اونچی رہتی ہے. ہے بات کہ نہیں؟ سب دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان کہ وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی. اور اگر بہت حد درجے کا متکبر ہو گیا تو حق کا وہ انکار کرنے لگے گا، اور جب حق کا انکار کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا. تو ہمارے دلوں میں جب تکبر پیدا ہو تو تکبر کا انجام ہم سوچ لیں، کیونکہ یہ عمر ہے، یہ دنیا ہے، یہ عمر فنا ہوگی، یہ شان و شوکت ایک دن ختم ہوگی. یہ جو توتی بول رہی ہے، اے گھمنڈی، جو تیری توتی بول رہی ہے، جو شان و شوکت ہے، جو نزاکت ہے، ایک دن ختم ہوگی. اور اے گھمنڈ کرنے والا، تو اپنی صحت پہ گھمنڈ کر رہا ہے، تو اپنے علم پہ گھمنڈ کر رہا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی دولت پہ گھمنڈ کر رہا ہے. کہ اللہ کی قدرت سے یہ چیز باہر ہے کہ ایک سیکنڈ میں تجھ سے تیرے تکبر کی وجہ سے تیری یہ نعمت چھین کر اسے دے دے جسے تو ذلیل سمجھتا تھا، جسے تو حقیر سمجھتا تھا، جس پر تو غرور اور گھمنڈ کیا کرتا تھا. ہے کہ نہیں؟ دیکھو، ایک آن میں آدمی صحیح سالم ہوتا ہے، سب کچھ درست ہوتا ہے، صحت ہے، عافیت ہے، سب کچھ ہے. بچھو کہیں چپکے سے آ کے ایک انگلی میں ڈنک مار دیتا ہے، ایک انگلی میں ڈنک مارا ہے، سارے جسم کے حصے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم اس بچھو کے ڈنک سے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، درد محسوس کرنے لگتا ہے. صحت کس میں بدل گئی؟ ایک سیکنڈ کے اندر تکلیف میں، پریشانی میں، وغیرہ وغیرہ. تو تکبر کا انجام سوچے. اسی طریقے سے علماء نے بتلایا ہے کہ جو اپنے دلوں سے تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ مریضوں کی عیادت کریں، بیماروں کے پاس جا کے بیٹھیں، قبرستان وہ جایا کریں، ان لوگوں کے پاس جایا کریں جن کا وقت جانکنی کا عالم ہوتا ہے، جانکنی کا عالم ہوتا ہے، بیمار ہیں، بیمار اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں. اسی طریقے سے ان کی عیادت کرے، قبرستان جائے، دیکھے یہی لوگ بالکل کر و فر کے ساتھ رہ رہے تھے، آج بیمار ہیں، آج جانکنی کا عالم ہے، آج قبرستان میں چلے گئے. کیا وہ نعمت جس نعمت کے بلبوتے پر آج ہم تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں انہیں نہیں ملی تھی؟
ملی تھی، لیکن آج ان کی حالت کیا؟ کیونکہ ایسی جگہوں پر جانے سے دل سے تکبر ختم ہوتا ہے یا تکبر ہلکا ہوتا ہے، خاکساری آتی ہے، تواضع آتی ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کی نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، وقت کو غنیمت سمجھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان کے گھمنڈی دل سے گھمنڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ تکبر سے بچنے کا ایک علاج اور ہے، اور بہت بہترین علاج ہے، جس کو میں نے شروع میں ہی ذکر کیا۔ تکبر کے ساتھ تکبر کرنے والے کی دوستی کو چھوڑ دینا، چاہے وہ دنیاوی حیثیت سے ہمارے لیے کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو۔ تکبر کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی کرنا، اسے ترک کر دینا، فوراً ایک لگ چھوڑ دینا۔ اور کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنا؟ جن کے ہاں نرمی ہے، جن کے ہاں تواضع ہے، جن کے ہاں خاکساری ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ جتنے ہی تکبر کرنے والوں کے ساتھ وہ رہے گا، اس کا تکبر پہلوان ہوتا جائے گا، اور نرمی، تواضع، خاکساری کی بہترین صفت اس سے دور بھاگتی جائے گی، پھر وہ پلٹنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل اور ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، تکبر کرنے والوں سے بچنا چاہیے، ان کی دوستی اختیار کرنے والوں سے بچنا چاہیے۔ اور قوم میں، سماج میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو فقیر قسم کے لوگ ہیں، جو نادار قسم کے لوگ ہیں، ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آدمی اپنے سے کمتر مال میں، علم میں، ہنر میں، کسی بھی نعمت میں ساتھ بیٹھے گا تو دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ رب کا شکر ادا کرے گا، آپ صحت مند ہے، بیمار کے پاس گئے، جس کو بائی پاس نلی ڈال کر کے جوس ڈالا جا رہا، دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ کا شکر ادا کرنے کا؟ نہیں۔ اللہ کی نعمت چھن جانے کا احساس پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا، اور دل جتنا ہی تکبر سے خالی ہوگا، جتنا ہی نرم ہوگا، اتنے ہی وہ خیر کو قبول کرے گا۔ دیوار پہ گولی ماریے تو کیا ہوگا؟ گلیل چلائیے دیوار پر تو کیا ہوگا؟ اپنے ہی ماتھے پر چوٹ آنے کا خطرہ ہے۔ لیکن بالو میں گولی پھینکیے تو کہاں گولی اثر کرتے چلے جائے گی۔ تو ضعفاء، کمزور لوگوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے، اور ان کی زیارت کرنی چاہیے، اور سلف صالحین کا یہی ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تکبر سے بچنے کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جو گھمنڈی تھے، تکبر تھے، آج وہ کہاں گئے؟ نہ گور سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے۔ حامان بھی متکبر تھا، شداد بھی متکبر تھا، نمرود بھی گھمنڈ کی پڑیا تھا، فرعون کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر تو اس طرح گھمنڈ آ گیا، اس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان کے اوپر اللہ کا آسمانی عذاب آیا تو کھوکھلے کھجور کے لمبے لمبے درختوں کے مانند ڈھیر ہو گئے، جو ہم سے زیادہ تھے، اولاد میں، طاقت میں، قد میں، ہر چیز میں ہم سے زیادہ تھے، کہاں گئے؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی گھمنڈی تھے، اور اتنے گھمنڈی تھے کہ حق کو ٹھکرا دیا، باطل کو اختیار کیا۔ تو تکبر کرنے والوں کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں رزلٹ بتلایا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو ہم وقت اپنے دلوں میں حاضر رکھنا چاہیے۔ اور اگر حامان کا نام یاد نہ رہے، شداد کا نام یاد نہ رہے، فرعون کا نام یاد نہ رہے،
نمرود کا نام نہ یاد رہے تو ابلیس کا نام تو یاد رہے گا. ان کو سونے دیجیے. ابلیس کا نام یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ابلیس جہاں اس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھی، انہی میں سے سب سے بڑی خرابی جو تھی کیا؟ غرور اور گھمنڈ. غرور اور گھمنڈ، تکبر. اس کی وجہ سے قیامت تک اس کے اوپر لعنت، وہ اللہ کے ملعون ہو گیا. قیامت تک اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے نیک لوگ بچنا چاہتے ہیں. تو تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے تکبر سے بچنے کا ایک علاج، تجربہ کار علاج علماء نے لکھا، دینی محفلوں میں بار بار حاضری. علم کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں، دین کی تعلیمی مجلسوں میں، دینی جلسوں میں، دینی پروگراموں میں اخلاص کے ساتھ جسم اور دل و دماغ کو حاضر کر کے حاضری اور اس سے فائدہ. کیونکہ یہ ایسی مجلسیں ہیں جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں، انسان کو متواضع خاکسار بناتی ہیں اور ان گندی عادتوں سے، گندی بیماریوں سے بچاتی ہیں جن کی وجہ سے تکبر انسان کے دل میں آتا ہے. علماء سے دوستی، علماء اہل حق علماء سے دوستی، ان کے یہاں مہمان بننا، ان کو مہمان بنانا، ان کے مجلسوں میں بیٹھنا، علیک سلیک رکھنا. کیونکہ جتنے ہی آپ خوشبودار سواری پہ سوار ہوں گے اتنے ہی آپ خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جتنے ہی ہم بدبودار سواری پر سوار ہوں گے اتنے ہی بدبو سے ہمارا دماغ بھی خراب ہوگا، معدہ بھی خراب ہوگا، زبان سے گالی گلوچ بھی نکلے گی، وغیرہ وغیرہ. تو دینی مجلسوں میں جسمانی حاضری کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے حاضری دینا. اور ایک اور طریقہ علماء نے بیان کیا ہے تکبر سے بچنے کا، پریکٹیکل طور پر ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے نہیں، اس پہ تیل کی مالش کرتے، اس کی سکائی کرتے، اس کو تھوڑا بہت اوپر نیچے دائیں بائیں کرتے. کیونکہ اس ایکسرسائز سے ہاتھ میں حرکت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے بات کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے دل میں گھمنڈ ہے، کسی بھی معاملے میں تکبر ہے، انانیت ہے، خود پسندی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ تکبر کے انجام کو سوچ کر آہستہ آہستہ خود اپنے تئیں چھوڑنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں. بسا اوقات انسان اپنا علاج بہتر انداز سے، بلکہ اکثر انسان اپنا علاج، اپنی کمی اپنے تئیں بڑے اچھے انداز سے کر سکتا ہے، کر نہیں کر سکتا ہے. اپنا علاج پریکٹیکل اس سے کرنا چاہیے، اپنا علاج اسے خود کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتوں میں لگنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں. کیونکہ بندہ جتنا ہی اخلاص کے ساتھ عبادت کو سمجھ بوجھ کر، نوکری سمجھ کے نہیں، روٹین سمجھ کے نہیں، جتنے ہی اللہ کی عبادت میں لگے گا، غلط عادتیں، غلط حرکتیں اس سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہوتی چلی جائیں گی، ہے نا. اور اس کے علاوہ بہت سارے تکبر سے بچنے کے علاج ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تکبر جیسی ہلاک و برباد کر دینے والی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے اندر تواضع، خاکساری اور نرمی پیدا کر دے. الہ العالمین
تو ہمیں حق پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے بچائے رکھ اور باطل چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔